حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان کو مدینہ طیبہ میں رونق افروز عالم ہوئے۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو 55 سال کی عمر میں شہید کیے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحنیک فرمائی، یعنی کھجور چبا کر اس کا رس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا، کان میں اذان دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حسین نام رکھا۔ 7ویں روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا۔ آپ بچپن ہی سے شجاع اور دلیر تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ یا اللہ جو حسین کو محبوب رکھے تو بھی اسے محبوب رکھ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چاہے کہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھ لے، یا اس طریقے سے فرمایا کہ نوجوانان جو ہوں گے جنت کے، ان کے سردار کو اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں انگلیاں ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس شخص سے جو بھی حسین محبت کرے گا تو اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ ایک روز ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص اس زمانے میں اہل آسمان کے نزدیک سارے اہل زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سخی اور لوگوں کی مدد کرنے والے، اپنی جان و مال پیش کرنے والے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کی ضرورت کو پورا کرنا میں اپنے 1 مہینے کے اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی دلیری، شجاعت اور بہادری سے سرشار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اگر اپنی حاجات تمہارے پاس لے کر آئیں تو اس سے پریشان نہ ہو، بلکہ لوگوں کا تمہاری طرف کسی ضرورت کے لیے آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ اگر تم ان کے تمہارے پاس آنے سے پریشان ہو جاؤ گے تو پھر یہ نعمت قہر کی طرف متبدل ہو جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوگا کہ اگر تمہارے پاس اپنی ضرورت کو لے کر آتا ہے تو تم اس کی ضرورت کو پریشانی سمجھ کر اور بوجھ سمجھنے لگ جاؤ تو پھر یہ اللہ کا انعام نہ ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حرم مکہ میں حجر اسود کو پکڑے ہوئے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ آپ نے مجھ پر انعام فرمایا پر مجھے شکر گزار نہ پایا، میری آزمائش کی تو مجھے صابر نہ پایا، مگر اس پر بھی آپ نے یہ نعمت مجھ سے سلب نہ کی اور نہ مجھے مصیبت پر قائم رہنے دیا۔ یا اللہ تو کریم ہے، تو کرم کرنے والا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ چلے گئے اور ان کے ساتھ ہر جہاد میں شریک رہے اور ان کی صحبت میں رہے یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے یہاں تک کہ وہ عمارت چھوڑ کر مدینہ چلا آئے، اور آپ بھی ان کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے، اور جب تک بیت یزید کا فتنہ شروع نہیں ہوا تو مدینہ ہی میں مقیم رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کے لیے قربانی پیش کی تو اس کا اندازہ ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو آپ نے اہل بصرہ کے نام لکھا تھا، اور آپ کی یہ قربانی نہ کسی عمارت کے لیے اور نہ کسی منصب اور مرتبہ کے لیے تھی، بلکہ آپ نے خط میں یہ لکھا تھا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ یعنی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام زمین پر قائم کرنا چاہتے تھے، ظالموں کے ظلم سے مسلمانوں کو نجات دلانا چاہتے تھے، اور حق کا کلمہ بلند کرنا آپ کی زندگی کا مقصد رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان پر وحشیانہ مظالم کی داستان بھلانے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی مظلومانہ اور درد انگیز شہادت کا واقعہ جس کے دل میں درد اور رنج اور غم پیدا نہ کرے تو وہ مسلمان کیا انسان بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی سچی اور حقیقی محبت و عظمت اور ان کے مصائب سے حقیقی تأثر یہ نہیں کہ سارا سال خوشی و خرم سے گزار دیا جائے اور پھر کبھی ان کا خیال بھی نہ آئے،
لیکن جو ہی محرم الحرام شروع ہو تو واقع شہادت کو سن کر رو لیں، ماتم برپا کر لیں، یا پھر جو تھوڑی بہت رسم رواج پا گئی ہیں ہم ان کو کر کر اپنے آپ کو حسینی سمجھنا شروع کر دیں۔ بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مقصد ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا دیا، اور سارا سال اپنے دل میں ہم وہ درد اور غم محسوس کریں اور اس چیز کے لیے کوشاں ہوں کہ جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی تھی۔ اور جس شخص سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس شخص کا مشن اور مقصد ہمارے لیے ہی شرط اول ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ سے دعا بھی فرمائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم حسین سے محبت کریں اور ان کے درد اور غم کو اپنا درد سمجھیں۔ اللہ پاک ہمیں اسوہ حسینی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور سچا پکا عاشق رسول اور حسینی بنائے۔